1947 کے اوائل کی ایک سہانی صبح ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم محمد علی جناح کی گہرے اور بے نظیر سیاست کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے ہندوستان کو متحد رکھنے کے منصوبہ ترک کر کے تقسیم ہند کا فارمولہ پیش کر دیا۔ اپنی ڈائری میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس بات کا عندیہ دیا کہ اب برصغیر پاک و ہند کے منصوبے کو مزید جاری رکھنا محض ایک عظیم ترین تباہی برپا کرنے کا سبب ہوگا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اب میں اس بات پر قائل ہو گیا ہوں کہ اب برصغیر پاک و ہند کو تقسیم نہ کرنا ایک بہت بڑی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان رہنما محمد علی جناح تقسیم ہند کے فارمولے کو خوشی سے تسلیم کرنے پر تیار ہیں۔ اس کے ساتھ گاندھی جی اور جواہر لال نہرو بھی بدل ناخواستہ اس منصوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہاں ہم تاریخ کا ایک تاریک تر چہرہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تفصیلات زیادہ تر بتائی نہیں جاتی، بہرکیف یہ مستند ترین تفصیلات ہیں۔ ہند کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی اور جواہر لال نہرو کے مابین ایک گہری دوستی پائی جاتی تھی۔ ان کے مابین گہرے آپسی تعلقات بھی تھے۔ یہ تعلقات محض دوستی نہ تھے اور ٹھوس تاریخی شواہد اس امر کے غماز ہیں کہ یہ دوستی معاشقے کا روپ دھار چکی تھی۔ اس امر پر زیادہ بات کرنا مناسب اور موزوں نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ افیئر مشکوک ہے یا پھر اس بنا پر درست نہیں کہ واقعے کی تاریخی حیثیت کمزور ہے یا تاریخی شواہد ناکافی ہیں یا اس واقعے کی تاریخی اسناد کمزور ہیں۔ ایسا اس لیے کہ ہماری معاشرتی روایات اور ہماری مذہبی اقدار اس واقعے پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرکیف مختصر بات یہ کہ نوزائیدہ ریاست پاکستان کو اس کی وجہ سے زبردست نقصان برداشت کرنا پڑا، جبکہ بھارت کو جواہر لال نہرو کے اس معاشقے کا زبردست فائدہ حاصل ہوا۔ کیسے اس افیئر کا زبردست نقصان پہنچا اور بھارت کو اس معاشقے کا عظیم تر فائدہ و نفع کیسے ہوا، آگے چل کر اس کی تفصیلات بیان ہوں گی۔ 3 جون 1947 کے تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق یہ اصول طے پایا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان میں شامل کر دیے جائیں گے اور ہندو اکثریت والے علاقے بھارت میں شامل ہوں گے۔ اسی اصول کی بنا پر سرحدوں کے تعین کے لیے سر ریڈ کلف کمیشن اس فریضے کی انجام دہی کے لیے مامور کیا گیا۔ سر ماؤنٹ بیٹن اپنی بیوی کے زیر اثر تھے اور سر ریڈ کلف ماؤنٹ بیٹن کے زیر اثر تھے۔ شخصیات کی اس مثلث نے پوری دنیا کی سب سے بڑی بے ایمانی اور بددیانتی کا ارتکاب کیا۔ شخصیات کی اس مثلث نے مسلم اکثریت والے علاقے گرداسپور، فیروز پور اور پٹھان کوٹ جیسے بڑے شہر پاکستان سے چھین لیے اور بھارت کو جواہر لال نہرو کے معاشقے کے سلے میں دے دیا۔ یاد رہے کہ وادی کشمیر کا بھارت سے واحد زمینی راستہ پٹھان کوٹ سے ہو کر گزرتا تھا۔ اگر پٹھان کوٹ کو زور زبردستی سے بھارت میں شامل نہ کیا جاتا تو اکتوبر 1948 میں بھارت کسی بھی صورت میں اپنی فوجوں کو وادی کشمیر میں داخل نہ کر پاتا۔ یوں تاریخ میں ایک انسانی المیہ جنم نہ لیتا۔ 3 جون کی تقسیم ہند کے فارمولے کے اصول کے مطابق مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ فیروز پور میں 51% مسلمان بستے تھے اور 49% غیر مسلم، جس میں ہندو، عیسائی اور سکھ بھی شامل تھے۔ اسی بنا پر فیروز پور کے مسلمانوں کو پختہ یقین تھا کہ فیروز پور پاکستان میں شامل ہوگا۔ ان کا یہ اعتماد آزادی کی شام تک برقرار رہا۔ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اسی بنا پر انہوں نے ہجرت کے لیے اپنا ذہن بنایا، نہ ہجرت کی تیاریاں کر سکیں، جبکہ ہندو آبادی کو خفیہ طریقے سے بتا دیا گیا تھا کہ فیروز پور بھارت میں شامل ہوگا۔ فیروز پور کے مسلمان آزادی کی شام وہ تو اپنی آنکھوں میں مستقبل کے خواب لیے سو رہے تھے۔
یہ آزادی کا خواب تب ٹوٹا جب اگلی صبح انہیں معلوم ہوا کہ ان کا فیروز پور بھارت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر پریشانی سے ہکا بکا رہ گئے۔ یہ اثنا ان پر سکھوں اور ہندوؤں نے حملہ کرنا شروع کر دیے تو ہجرت تو دور کی بات، وہ تو اپنی جان کا تحفظ کرنے کے بھی قابل نہ تھے۔ فیروز پور کے مسلمانوں کی قابل رحم حالت دیدنی تھی۔ جواہر لال نہرو لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے مابین معاشقے کے سلسلے میں اگر فیروز پور بھارت کی جھولی میں پکے ہوئے آم کی طرح نہ گرایا جاتا تو کھلے عام مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو سکتا۔ مسلمانوں کے گھر نذر آتش کیے جاتے، نہ ان کی املاک کھیت کھلیان جلائے جاتے، ان کے بچوں کو نیزوں میں نہ پرویا جاتا۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ فیروز پور میں 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ دوسری طرف اس گھناؤنے جرم کے مرتکب لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس کی بیوی اور سر ریڈ کلف ہندوستان چھوڑ کر جانے کے لیے بے تاب تھے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے لہو رنگ آسمان پر انگریز سامراج کا اقتدار ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا۔ چینل سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔